السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اساتذہ کرام، میرے بھائیوں بہنوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج اس عزیز محفل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدانی زندگی کے بارے میں دو بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں۔ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کوئی فتق پیدا ہو جاتی تو حضور اس کو اپنے دستے کرم سے خود سی لیا کرتے تھے، اور جب اپنے نالین میں کوئی بٹن پیدا ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، اور پانی نکالنے والے ڈھول کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ بنایا نہیں کرتے تھے، اور جو اپنے کام ہوا کرتے تھے وہ خود کر لیا کرتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے ساتھ کام کاج میں مدد دیتے تھے اور ان کے ساتھ معاملت فرماتے تھے۔ بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، مگر مجھے جانور کی کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا تو میں مجبوراً کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرنے لگے اور مجھے دیکھا کہ معاذ ابن جبل کو تو کھال اتارنا نہیں آ رہی، اور حضور رک گئے اور فرمانے لگے معاذ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکریوں کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے۔ اور حضور جو ہے آگے بڑھے اور حضور جو ہے اپنے ہاتھوں سے خود کھال اتاری اور فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بڑپن کو اور اپنے عظمت کو لوگوں کے سامنے اس طرح رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ٹیشو کا ایک ٹکڑا بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے۔ یہ کہنا آقا کریم علیہ السلام کا زندگی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود دھو لیا کرتے تھے اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعیت کا شرف بھی پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کان یجلس الی الارض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور زمین پر بیٹھنے سے شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے، اس کو اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھا نہیں کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَيَتَامُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کر کے کھانا تناول فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ حضور جب بھی کھانا کھاتے تو جھک کر کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا تھا، جس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کی سمان تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو میں نبی اور بادشاہ بنا دیتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو آپ کو میں نبی اور عابد بنا دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عابد بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سب سونے کے بن کر میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات سے اختیار نہیں کی۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو جھک کر کھاتے، جیسے مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے شکردان کے طور پر انتہائی جس کے ساتھ کھاتا ہے، اسی طرح اپنے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے پیتے ہوئے تھکے نہیں لگایا۔ اتنا سا کہہ کے میں اپنا اس چھوٹا سا تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔